السلام علیکم۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ پوسٹ بنائی تھی اور جن کا ایڈریس اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ سجدہ تعظیمی کے شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اب ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ یہ شروع سے ہم یہی کہا کرتے تھے کہ دیکھو کسی قسم کا شرک نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی کتاب کا حتمی اور آخری فیصلہ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بالکل یہ پکی اور آخری بات ہے، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وہ کوئی شرک ہو، وہ معمولی شرک ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یشرک باللہ شیء دخل النار، شیء بھی شرک کیا اور آپ کی موت آ گئی تو آپ آگ میں چلے جائیں گے۔ اغرقوا فادخلوا نارا، قوم نوح کے بارے میں فرمایا پانی کے اندر ڈبکیاں کھا کھا کے مرے اور پھر آگ کے اندر اتر گئے۔ یہ معاملہ ہے۔ یہ جنہوں نے پوسٹ بنائی ہے، یہ سہیل خان، یہ بھی شرک پر مرے ہیں، اور محمد حنیف بھی شرک پر مرے ہیں، سجدہ تعظیمی کے شرک کے اوپر۔ خالد عزیز ہوں، صابر علی ہوں، یا اور جتنے ان کے ہیں، انہوں نے ایمان کو چھوڑ کر شرک کو ترجیح دی ہے۔ اللہ نے ان کو راہ دکھا دی تھی، ایمان خالص کا راستہ دکھا دیا تھا، ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ بیان کر دیا گیا تھا۔ اس دور میں جو دعوت اللہ اٹھی، اللہ کی دعوت اٹھی، ایمان خالص کی دعوت اٹھی، بر صغیر کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور یہ لوگ ساتھی بنے تھے، کافی عرصہ ساتھ بھی رہے، لیکن آہستہ آہستہ اندروں اندر یہ لگے رہے، اور انہوں نے مومنوں کی جماعت کے اندر شرک ڈال کے وہ ظلم کیا ہے، چونکہ بہت بڑا مجرم ہوتا ہے انسان جو مومنوں کی جماعت کے اندر شرک ڈالے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر بن لئی الخزائی یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر شرک داخل کیا، اور فرمایا میں نے دیکھا ہے جہنم کے اندر گدھوں کی طرح اپنی آنتوں کے اوپر چکر لگا رہا ہے۔ اور اسی سنت کو تازہ کیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے نام لیا ہے تو لہٰذا اس امت کے اندر جو شرک لایا گیا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر قبر پرستی کا شرک، عہد روح فی القبر کا شرک، اور حیات النبی فی القبر کا شرک جو ہے، یہ احمد ابن حنبل لایا ہے اس امت کے اندر۔ اس نے اس منکر روایتوں سے، جھوٹی روایتوں سے، شیعوں کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو گیا، اور اس نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ ملک الموت کے روح نکال لے اور پھر انہی قبروں کے اندر واپس لانے کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ آج سب کا یہی عقیدہ ہے، سارے یہی عقیدہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے دن اس قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ اس عقیدے کو آگے بڑھایا ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، سارے اس کے، کوئی مسلک ہو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، عملی، کوئی اس سے ہٹا نہیں ہے، سارے کے سارے اسی قبر کے اندر روح کی واپسی کے قائل ہیں۔ تو سیف الرحمن راشدی ہو، یا علی انجینئر ہو، یا ڈاکٹر اسرار ہو، یا ابو العلا مودودی صاحب ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، سارے اس عقیدے کے اندر، شرک عقیدے کے اوپر مرے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، لہٰذا یہ جو اس طرح کی پوسٹیں آپ آگے پیچھے شیئر کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے جن کا نیچے ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، اس لیے اپنی طرف سے یہ پوسٹیں ڈالا کرو۔ اور اگر کوئی بندہ اس چیز سے متاثر ہو کہ ان شرک اور کفر کرنے والوں کے ساتھ مل گیا اور شرک میں مر گیا، تو اس کی ذمہ داری کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر ضرور آئے گی، یہ چیز سوچ لیجیے۔